سبحان اللہ یار عجیب واللہ. کہتے ہیں کہ وہ خاتون کہتے ہیں جب وہ مغسلہ میں آئیں تو خواتین کہتی ہیں کہ شیخ اس کا ڈسکرپشن کیا دیتی ہیں کہ شیخ ان کا ایک ہاتھ اپنے ویسٹ پہ ہے, ایک ہاتھ سر پہ ہے اور ایک پاؤں بالکل سیدھا ہوا ہے, یعنی ایک پاؤں نارمل ہے ایک پاؤں بالکل سیدھا ہوا ہے ایسے کر کے. تو شیخ نے کہا یو نو دا رولنگس کہ آپ ان کو گرم پانی میں ڈپ کرو یا گرم پانی لگاؤ اور سیدھا کرو, بس زیادہ زور نہ لگانا کیونکہ ہڈی نہ ٹوٹ جائے. وہ کہتی ہیں کہ شیخ آپ تو گرم ٹاول سے رب کرنے کی بات کریں, میں نے تو ان کو لیوک وارم واٹر میں نے ان کو ڈپ بھی دیا ان کے اس کو, اور میں نے ہر ٹرائی کیا ان کی باڈی کو سیدھا کرنے کی, بٹ یہ نہیں ہو رہی سیدھا. میں نے کہا کال ہر فیملی دین. تو فیملی نے کہا کہ یہ تو ان کی باڈی بالکل اسٹریٹ تھی جب ہم لے کے آئے ہیں, اور اس نے بھی جسٹیفائی کیا کہ باڈی اسٹریٹ تھی, یہ ہل کیسے گئی, یعنی وہ ایسے جو تھا نا کیسے ہو گئی. ملٹیپل ٹرائی کی ان کو وہ نہیں ہوئی. خیر ان نے اسی طرح سے ان کو غسل دیا, اسی طرح سے ان کو کفن دیا اور اسی طرح سے دفنا دیا ان کو. بٹ وہ ان کے ریلیٹیو سے اگین وہ اپنا انہوں نے پریکٹس کی اور کہا کہ یہ کیوں ایسے ہوئی. جب she was a dead body, she was straight, when مغسلہ میں آئی تو یہ باڈی ایسی ہوگی, اور ایسے ان کو انہوں نے دفن کیا. کہتے ہیں کہ ان کی ماں کہتی ہیں کہ she used to listen music like crazy. کہتی ہیں اپنے چھوٹے بھائی کو نا پیسے دے کے بیچتی ہیں کہ تم اپنے لیے بھی کچھ لے لینا, اور جو کارنر شاپ ہے نا وہ سی ڈیز اور کیسٹس بھی لے کے آنا. And she used to wear a headphone and she used to listen to music day and night. Music addict تھی وہ, binge listening to music. How she died? کہتے ہیں ہم شادی پہ گئے ہوئے تھے اور جنرلی میوزک چل رہا تھا, people were dancing. تو اس کا جو ڈانس تھا سب سے اچھا تھا, تو ہم نے سب سے کہا کہ تم آ کے اسٹیج پہ ڈانس کرو. So she started dancing on the stage. اور کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنا ہاتھ یہاں رکھا اور سر پہ ایسے رکھا اور اپنا ٹانگ سیدھی کر کے اس پہ روٹیٹ کیا اپنی ٹانگ کے اوپر ایک جو سرکل لیا, ان کو چکر آیا اور وہ گری اور ان کا سر زور سے لگا, and she died there. ہم نے پانی پھینکے, ہم نے ان کو ہاسپٹل لے گئے, she died in the same manner. بٹ مرنے کے بعد ان کی باڈی ہم نے اسٹریٹ کر دی تھی, اینڈ سبحان اللہ ہوا کیا ہے کہ ان کی دوبارہ باڈی ایسی ہو گئی ہے. She never used to stop listening to music. سو یہ جو سوچ ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, ہم زندگی جیسی بھی گزار لیں گے, آخر میں جا کے توبہ کر لیں گے اور پھر ہمارا حسن خاتمہ ہو جائے گا اور ہم اللہ تعالیٰ ہمیں آخر میں جا کے معاف کر دے گا. سو ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ ہنستے مسکراتے اس دنیا سے جاتے ہیں وہ گناہ نہیں کرتے. ہاں میں یہ بھی کہوں گا کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے شاید جو میوزک بھی سنتے ہوں گے, اللہ سے توبہ بھی کرتے ہوں گے, پھر شاید واپس چلے جاتے ہوں گے, پھر اللہ سے معافی مانگتے ہوں گے اور پھر آہستہ آہستہ اچھائی کی طرف بڑھتے ہوں گے. اور اگر اسی حال میں ان کو موت آ جاتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کا ہارٹ دیکھتا ہے. اگر تو آپ کا قلب سلیم ہے نا, ایکسیپٹنگ ہارٹ ہے, ایکنالوجنگ ہارٹ ہے, ہمبل ہارٹ ہے, ٹھیک ہے, ایکنالج کرنے والا ہارٹ ہے کہ یا اللہ یہ تیری نافرمانی مجھ سے ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, باغی نہیں ہے, ٹھیک ہے, ریبیلیس نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. دیکھو یہ جو خاتمہ ہے نا, اچھا خاتمہ یا برا خاتمہ, یہ اللہ کی عطا ہے. یس, یہ آپ کی چوائس. برو میں ایک اور آپ کو شارٹ سی اسٹوری سناؤں. سعودی عرب میں برو ریاض سے ایک روڈ اپروو ہوئی ٹوورڈز ڈفرینٹ پارٹس آف سعودی عربیہ. گورنمنٹ کا پروجیکٹ تھا, وہ روڈ کو بنا رہے تھے, بیچ میں برو ایک مقبرہ آ گیا. انہوں نے وہاں کے لوگوں کو سعودی گورنمنٹ نے اپروچ کیا اور کہا کہ یہ روڈ یہاں سے گزرنی ہے. تو علماء سے بھی ڈسکس کیا, لجنہ دائمہ اور سعودی کونسل سے بھی کیا. انہوں نے کہا ہاں ایسا کریں کہ سنس یہ ایک مسلمانوں کے نفع کا پروجیکٹ ہے تو قبروں کو کھود کے یہاں شفٹ کر دیں اور ان کی پرمیشن کے ساتھ. تو وہ جو وہاں کا سردار تھا اس سے پوچھا اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم الاؤ کرتے ہیں, بٹ رسپانسبلی اپنے کام کرنا ہے. انہوں نے قبریں کھود کے پرانی, اچھا جو لاسٹ قبر تھی وہ 30 سال پہلے کھودی گئی تھی, تو یعنی پرانی قبریں تھیں, تو یہ سن تھا کہ کوئی ریسنٹ ڈیڈ باڈی وہاں پہ. قبریں کھود کے پر وہ شفٹ کرنا شروع ہو گئے. برو سبحان اللہ انہوں نے ایک قبر کھودی. اکثر قبروں میں تو ڈھانچے تھے, ایک قبر کھودی برو وہ بالکل ایگزیکٹ اس کا کفن تھا, وائٹ کفن. اکثر قبروں سے 99% قبروں سے بو آ رہی تھی ڈیڈ باڈیز کی, اس سے خوشبو آ رہی تھی برو. اسی قبر جب نکالی برو, یعنی if I touch a rock it feels different, if I touch a skin it feels different. برو وہ skin soft تھی. انہوں نے نکالا, چہرہ کھولا تو ایک نوجوان لڑکا تھا برو. اچھا, انہوں نے ان کو قبیلے والوں کو بلایا جن کا وہ قبرستان تھا اور کہا تو فلاں کا بیٹا, اس کا باپ زندہ ہے. برو اس کا باپ آیا اور باپ نے اپنے بیٹے کو دیکھا. برو he smiled, he kissed his face اور کہا you're just like as you passed away. سبحان اللہ. اور برو اس کو نا
دفنا دیا. پیپل ور شاکڈ اینڈ امیزڈ کہ یار کوئی یہ کون تھا. جب اپنے باپ کے پاس آئے نا, وہ اس کے پاس بتائیں ہمیں اسٹوری کیا ہے آپ کے بیٹے کی. کہتے ہیں جب سے بالغ ہوا ہے نا, جب سے بالغ ہوا ہے یہ نماز نہیں چھوڑتا تھا مسجد میں. یہ فجر مسجد میں پڑھتا تھا, یہ عشاء مسجد میں پڑھتا تھا. پھر جب بیمار تھا تو گھر میں پڑھتا تھا, بٹ نماز کبھی نہیں چھوڑتا تھا. کہتے ہیں اس کو نا ایک رغبت تھی دین کی طرح سا. تو یہ نماز یہ نہیں کہ اللہ کا ولی تھا یا کیا تھا. نماز یار میں تو نا اس نتیجے پہ پہنچا ہوں, صحیح بات کہ حالانکہ نماز میں بہت بیسک سی چیز لگتی ہے نا زندگی میں, لیکن واللہ جس بندے نے نا اپنی نماز پرفیکٹ کر لی نا, اینڈ اٹس ناٹ ایزی بائی دا وے, اٹ لکس ایزی, ون ڈے اٹ لکس ایزی کہ گوئنگ ٹو مسجد آل 5 times اور تسلی سے خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا. جس بندے نے واللہ صحیح طرح سے نا خشوع خضوع کے ساتھ کنسسٹنسی اچیو کر لی, واللہ وہ کامیاب ہو.